أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاهر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم البدور المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ وتعالی شانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اپنی حدیث کی بک. ٹھیک ہے، تو کنٹینیو کریں گے. پہلے ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی حدیثیں پڑھی ہیں. frightening another Muslim, salah, breaking ties, beginning with the right side, wadhu fulfilling one promise, riba, backbiting, safeguard the tongue. آج ہمیں پڑھنا ہے safeguard the tongue. اوکے، سو ایک دفعہ پہلے ریوائز کر لیتے ہیں ساری حدیثوں کو انشاءاللہ. حدیث نمبر 1، frightening another Muslim. لا يحل لمؤمن لا يحل مؤمن أن يروي مسلما الرضي مسلما. کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے وعلیکم السلام. مسلمان کو یہ نہیں مما سے بولے گا، اصل میں کلاس ہو رہی تھی نا اس لیے. صلاة الصلاة عماد الدین. السلام الدین. صلاح نماز جو ہے وہ دین کا کیا ہے؟ ستون ہے. نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز کی ہمیشہ بہت حفاظت کرنی ہے. breaking ties. لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع. جو اپنے تعلقات کسی کے ساتھ توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. حدیث نمبر 4، beginning with the right side. إذا تعالى أحدكم
فَلْيَبْدَأْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى بِالْيَمْنَى وَإِذَا نَزَعَ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيُبْدَأْ فَلْيُبْدَأْ بِالشِّمَالِ. بِالشِّمَالِ. کیا پڑھا تھا ہم نے اس حدیث کے اندر؟ یہ پڑھا تھا کہ نا وہ کہتے ہیں جب پہنتے وقت جو ہے وہ سیدھی طرف سے پہلے جیسے سینڈل ہے یا پھر ٹراؤزر ہے یا اتارتے ہوئے الٹی طرف سے اتارتے ہیں. ہاں اب پہنتے تو سیدھی طرف سے رائٹ ہینڈ سے پہنتے ہیں. اور اگر ہم کوئی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں یا کوئی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو کون سے پاؤں سے جاتے ہیں؟ رائٹ. اگر ہم واش روم جاتے ہیں کون سے پاؤں سے جاتے ہیں؟ لیفٹ. اور اگر ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو کون سے پاؤں سے نکلتے ہیں؟ رائٹ. اور اگر ہم گھر سے گھر میں آ رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں تو کون سے پاؤں سے انٹر ہوتے ہیں؟ رائٹ. گھر اچھی جگہ ہے نا، تو گھر کے اندر آتے وقت رائٹ، جاتے وہ لیفٹ سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون کون اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے؟ اب کپڑے پہنتے وقت رائٹ سائڈ سے پہننا ہے، اتارتے وقت لیفٹ سائڈ سے اتارنا ہے، واش روم جاتے ہوئے لیفٹ سے جانا ہے، نکلنا رائٹ سے ہے، پھر اس طرح گھر سے باہر جاتے ہوئے لیفٹ پاؤں باہر نکالنا ہے، اندر آتے وقت رائٹ. کون کرتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ تینوں میں سے؟ میں. ساری چیزیں فالو کرتی ہے. یس. آپ بتاؤ فاطمہ. عائشہ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں عائشہ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. اوکے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جوتا پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے یوز کرتے ہیں؟ پہنتے ہوئے رائٹ سائڈ. رائٹ. اور اتارتے وقت لیفٹ سے پہلے اتارتے ہیں. ویری گڈ. اور ہاں بس ٹھیک ہے. کھانا کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ رائٹ سے. واش روم کون سے ہاتھ سے دھوتے ہیں؟ لیفٹ سے. میلے کپڑے کون سے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں؟ میلے کپڑے لیفٹ سے. اور صاف کپڑے کون سے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں؟ رائٹ. کچرا کون سے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں؟ لیفٹ سے. ٹھیک ہے یہ تو بہت صحیح ہو گیا. اور اب یہ بتائیے کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں، فرض کرو کسی نے پانی مانگا، کسی نے پینسل مانگی، کسی نے اخبار مانگا، کسی نے کچھ بھی مانگا، اب آپ کو اس کو پکڑانا ہے، چاہے ٹی وی کا ریموٹ ہی کیوں نہ مانگا، اب آپ نے ان کو پکڑانا ہے تو کون سے ہاتھ سے پکڑائیں گے؟ رائٹ سے. دیتے ہمیشہ رائٹ سے ہے، چاہے کسی کو پیسے دے رہے ہیں، چاہے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ہمیشہ رائٹ. یا کسی کو گفٹ دے دیں. کچھ بھی اگر آپ کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ہمیشہ رائٹ ہینڈ سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ سے نہیں دیتے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. کوئی بھی چیز، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رائٹ اگر ہم نے وہ جھاڑو کرے یا پھر ڈسٹنگ کرے تو الٹے ہاتھ سے. اگر الٹے ہاتھ سے مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ رائٹ ہینڈ سے کر لیں، کیونکہ وہ تو لمبا کام ہے نا کہ آپ جھاڑو لگا رہے ہیں. اب آپ کے الٹے ہاتھ میں جانی نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے جھاڑو لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کسی کچرے کو ٹچ نہیں کر رہے، وہ تو دھوم ہے نا، وہ تو جھاڑو ہے، آپ اس کو ٹچ کر رہے ہیں اور کچرا تو نیچے زمین پہ ہے نا، تو آپ کچرے کو تو ہاتھ نہیں لگا رہے، تو جھاڑو آپ رائٹ ہینڈ سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ اچھے سے پڑھ لیا کہ رائٹ ہینڈ سے کیا کیا کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں وضو کی طرح. من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه جسده حتى تخرج من تحت أثاره. اوکے کیا پڑھا تھا ہم نے اس حدیث کے اندر؟ وضو میں یہ پڑھا تھا کہ وضو کرتے وقت دھیان وضو کی طرف ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ دعا پڑھ کے وضو کرنا چاہیے، اور پوائنٹس وائٹ وضو کرنا چاہیے بول کے. اور آپ بتائیے فاطمہ کیا پڑھا آپ نے اس میں؟ جب ہاتھ کو دھوئیں گے تو ہاتھ کو بولنے کا، ہاتھ کے
गुनाह माफ करो। और दुआ पढ़ने का इसी तरह जब हम पाँव धोएंगे तो पाँव का गुनाह माफ बोलने का। पूरा याद रखिए, पूरा फोकस करके वजू करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, आयशा की चली गई है। या फिर डिस्कनेक्ट कीजिए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे वज़ू की तौफीक दी है, ठीक है। और अला दीनिल इस्लाम, कि उसने मुझे दीन इस्लाम पे रखा, उसने मुझे कुछ और नहीं बना दिया, कुछ उसने मुझे कुछ हिंदू या एक सेकंड होल्ड की जगह कॉल आ रही है, एक सेकंड। तो हमें एक तो ये याद आयशा रखना के वो आयशा के चली गई क्या? तो एक तो हमें ये याद रखना है कि हमें वज़ू करते वक्त हमेशा दुआओं का एहतमाम करना है। पहले जो मैंने आपको दुआ बताई उसको पढ़ना है। एक दरमियान की भी दुआ होती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व वस्सिअ फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसको भी अगर कहीं लिख के लगा लें, वॉशरूम के अंदर तो नहीं लगा सकते, वॉशरूम की दीवार पे भी नहीं लगा सकते, अगर दरवाजे पे भी, के दरवाज़ा अगर उधर खुलता है, लेकिन वॉशरूम के साइड की दीवार में या कहीं पे भी लिख के लगा लें, तो उससे क्या होता है कि आपको याद रहता है कि हाँ मुझे वज़ू करने ये दुआ पढ़नी है। बार बार पढ़ते हैं तो पढ़ने से याद हो जाता है। तो मम्मा को कह दे कि इसको लिख के दे दे, या आप खुद बैठ के लिख लें, ठीक है। और आप इसका या प्रिंट आउट कौन सी निकाल दुआ लें। समय टीचर? वज़ू की दुआ, ठीक है। तो वज़ू की एक शुरू की दुआ होती है, एक वज़ू के दरमियान की दुआ होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक वज़ू के आखिर की दुआ होती है, ठीक है। वज़ू के शुरू की दुआ ये होती है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, और वज़ू के दरमियान की अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व वस्सिअ फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअ फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ठीक है। तो आप गूगल करेंगे वज़ू की दुआ तो ये आ जाएगी दुआ आपके पास, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या इसको देख के लिख लीजिए, गूगल के ऊपर से एक दफ़ा डाल के वज़ू की दुआ डालें, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअ फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। क्या मतलब है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, ओ अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे, क्योंकि हम तो गुनाह माफ़ कराने के लिए तो वज़ू कर रहे हैं ना, अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं। वस्सिअ फ़ी दारी, और मेरे जो घर है ना उसको वसी कर दे। वसी का मतलब ये है बड़ा कर दे। तो जब हम कब्र में जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ की बरकत से हमारी कब्र को, देखने में तो लोगों को लगेगा छोटी सी कब्र है और इसको लिटाया भी, इस कब्र में लिटा दिया है, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में वो कब्र बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हमने दुआ मांगी होगी ना इस बात की वजू करते करते कि अल्लाह मेरी कब्र को बहुत वसी और कुशादा कर दे। तो इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कब्र को बहुत वसी और कुशादा करके बाग की तरह बना देंगे। दूसरों को तो लगेगा छोटी सी कब्र है, लेकिन आपके लिए वो पूरा बाग बन जाएगी अगर आप इस दुआ को करते हैं। वबारिक ली फी रिज़्क़ी, और बरकत अता फरमा मेरे रिज़्क़ में, यानी कि मेरे मेरे पैसे में, मेरे माल में, मेरी औलाद में, सेहत में, हर चीज़ में। रिज़्क़ अरबी का जो रिज़्क़ का मतलब है ना वो बहुत बड़ा मतलब है, उसमें सब चीज़ आ जाती है। तो आप सोचिए वज़ू करते करते आपने अगर ये दुआ मांग ली कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे और मेरे घर को बड़ा कर दे, वसी कर दे, और हर चीज़ में बरकत अता फरमा दे, सब कुछ मांग लिया आपने इस दुआ के अंदर। बहुत प्यारी दुआ है, ठीक है। तो इसको प्रिंट आउट निकाल के मम्मा से कहें कि इसको आपको कहीं लगा दें, ताकि जब आप वज़ू बनाएं अपना तो आपको इंशाल्लाह याद आ जाए कि हाँ मुझे ये दुआ पढ़नी है, इसकी आदत बनाएं। समय टीचर उसके आप बाद नई दुआ भी याद करवाने वाली थी ना? उसके बाद तीसरी दुआ, जब हम वज़ू ख़त्म, और याद रखें कि वज़ू की कोई भी दुआ हम बाथरूम में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हम उसको दिल में पढ़ लें या फिर हम बाहर आने के बाद पढ़ लें। वज़ू करने की दुआ वज़ू वॉशरूम में जाने से पहले पढ़ लें, मगर आवाज़ से बाथरूम में कोई दुआ नहीं पढ़ते, क्योंकि बाथरूम गंदी जगह है ना, आपको पता है। तो बाथरूम में कोई भी दुआ हम आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते, ठीक है। अब बात वज़ू ख़त्म करने के बाद हमको दो दुआ पढ़नी होती है। एक तो हमें दूसरा कलमा पढ़ना होता है, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। सबको आता है दूसरा कलमा, तो कितना आसान है, आप आराम से इसको आदत बना सकते हैं। बाथरूम से जैसे ही बाहर आते हैं कलमा पढ़ें, ठीक है, और साथ में वज़ू की दुआ भी पढ़ें। वज़ू की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ओ अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वाला बना दे, क्योंकि हम हर वक्त गलतियां करते रहते हैं ना,
کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے تو اللہ ہمارے کو بنا ہی ایسا دے گا کہ ہم ہر وقت اپنی غلطیوں کی اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہم آلریڈی معافی مانگ چکے ہوں گے۔ تو اللہم اجعلنی من التوابین، وہ اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور اللہ مجھے بہت زیادہ پاک رہنے والا بنا دے۔ جب تک آپ کو عربی میں یہ دعا یاد نہیں ہوتی آپ اس کو اردو میں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کم از کم آپ مانگ تو رہے نا اللہ سے، جب تک آپ کو نہیں یاد ہوتی اردو میں یہ دعا پڑھیں بات ان سے نکلنے کے بعد۔ کلمہ تو آپ کو آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ دعا جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جب تک یاد نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو اردو میں پڑھیں کہ یا اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے اور مجھے بہت پاک صاف رہنے والا بنا دے، کیونکہ جو پاک صاف رہتا ہے نا فرشتے ہر وقت اس کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ اچھے کام میں اس کا دل لگتا ہے، گناہ کے کاموں سے وہ دور رہتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، فرشتے اچھے فرشتے ہمیشہ آس پاس میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں اس کے پاک صاف رہنے کے۔ تو انسان کو چاہیے وہ ہر وقت پاک صاف رہے، ایون کہ اگر کوئی بیمار ہے گھر میں اس کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا مرنے کا ٹائم ہے تو ملک الموت آئے گا، موت کے فرشتے جب آئیں گے اس کے پاس، تو اگر وہ ناپاک ہی میں ہوگا، پاک صاف نہیں ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو پھر فرشتے بھی دور دور رہتے، کراہیت ان کو آتی ہے، اور جب قریب رہتے فرشتے انسان کے لیے ہر چیز بہت آسان، نظر نہیں آتے فرشتے لیکن پاک صاف رہنے والے کے ہر وقت آس پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وضو ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک صاف ہی تو بناتا ہے نا۔ اور پھر یہ تو ہو گئی دعاؤں کی بات، دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کا ہر حصہ دھوتے وقت اللہ سے دعا، کامل وضو کیا ہے؟ ایک تو دعا کا پڑھنا، دوسرا پہلا فوکس ہو کے وضو کرنا، بالکل متوجہ ہو کے اللہ کی طرف کہ میں اللہ کے لیے وضو بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ وضو بے دھیانی میں کر لیا، کسی سے بات کریں، بات تو بالکل بھی وضو کے دوران میں نہیں کرنا ہے۔ ایک تو پہلے میں اللہ کے لیے وضو کر رہی ہوں، نیت بنانا، اپنے آپ کو پورا اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کے بارے میں سوچنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا، جب دعا جو وضو کی ہیں ان کو پڑھنا، جب تک آپ کو عربی میں نہیں آتی آپ اردو میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ ہر اپنے جسم کا پارٹ دھوتے وقت ساتھ میں دعا کرنا کہ او اللہ، جیسے کہ فاطمہ نے بتایا کہ او اللہ مجھے میرے منہ دھوتے وقت کہے میرے منہ کے گناہ کو معاف کر دے، ہاتھ دھوتے وقت کہے میرے ہاتھ کے گناہ کو معاف کر دے، ناک میں پانی ڈال کے کہ اللہ میرے ناک کے جتنے گناہ اس کو معاف کر دے، کان دھوتے وقت کہے اللہ میرے مسا جب کرتے نا کان ایسے ایسے صاف کرتے دھوتے، بولے اللہ میرے کان سے جو کچھ میں نے سنا غلط آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ جب آپ زبان منہ دھو رہے ہو، کلی کر رہے ہو، تو آپ کہ اللہ میرے منہ سے میں نے جتنی غلط بات بولی یا کسی کے ساتھ میں نے کچھ اونچا نیچا کچھ بھی کر دیا تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اسی طرح ہاتھ دھوتے وقت مانگے اللہ سے، اسی طرح پاؤں دھوتے وقت مانگے اللہ سے، تو انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں کامل وضو، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کامل وضو کرتے ہیں تو ہم نے اس حدیث میں کیا پڑھا؟ He who makes وضو and does it perfectly، جو بالکل کامل اور پرفیکٹ وضو کرتا ہے، his sins leave the body، وہ اس کی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم سے جھاڑ دیتے ہیں، even from the beneath his head، چاہے وہ گناہ کسی ناخن کے نیچے کیوں نہ چھپا ہوا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کامل وضو، اور یہ گناہ کب جھڑیں گے؟ جب آپ کا وضو اچھا ہوگا، اور وضو کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا یاد کرنی ہے وضو کی، اور سوچ سوچ کے وضو کرنا ہے، ہر اعضا کو دھوتے وقت دھیان دنیا کی طرف نہیں رکھنا ہے بلکہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ fulfilling one promise، لا دین لمن لا احد له، لا دین لمن لا احد له، A person who does not keep his promise has no religion، جو آدمی اپنے وعدے کی، اپنے عہد کی، اپنے کمٹمنٹ کی پابندی نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، فلفل نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی، اپنے پرومس کی پابندی نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کیا سیکھا تھا ہم نے اس میں؟
से किसको बोले हैं, जैसे हम जिसका लोग हम नहीं उधर जिस उधर काम जाते पे जैसे तो 3 बजे अगर तो वो क्या उसको कहते हैं जब नहीं आ सकते तो उसको बोलने कि वो कहते हैं यहाँ पे आएंगे या फिर उसके बाद फिर लेकर जाएंगे या फिर एक ये गिफ्ट देंगे या नहीं, तो अगर वो नहीं आ सकता है तो फिर वो फोन करके बता दे कि ऐसे काम पड़ गया तो वो नहीं आ सकते। हाँ, अगर आपने किसी के साथ कोई भी कमिटमेंट किया है, उसके पास जाने का, उसको बुलाने का, उससे मिलने का, उसको किसी भी बात का, उसको कुछ देने का, लेने का, तो आपने अपने अहद को पूरा करना है, अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, ठीक है। एक तो इस्लाम मुसलमान जो है वो कभी भी अपनी जबान से, चाहे वो छोटी सी भी बात क्यों ना, अगर आपने किसी को ये भी बोल दिया ना कि मैं तुम्हें शाम में चाय दे दूंगी बना के, फिर आप भूल गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये भी एक अहद में आ जाता है। अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है और कह रहा है ये आगे किसी को नहीं बताना, और आपने उसके सामने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, तो बस ये भी अहद में आ जाता है, ठीक है। ये भी प्रॉमिस में आ जाता है, ये भी कमिटमेंट में आ जाता है। अब अगर आपने किसी को उसकी बात आगे बता दी, तो बस फिर समझ लें क़यामत के दिन अल्लाह ने आपको पकड़ लेना है कि भाई ये तो जो है वो इसने तुमने इसको कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। उससे बहुत बेहतर है कि जब आपको कोई इंसान कोई बात बताए और कहे देखो आगे मत बताना, उसी वक्त उसको कहें कि या तो तुम मुझे बात मत बताओ, और या तो कम से कम मैं अपनी अम्मी अब्बू को तो जरूर बताती हूँ हर बात, तो अगर तुम्हें ओके है तो फिर तुम मुझे बता दो, अदरवाइज तुम नहीं बताओ। फिर आप क्यूरियोसिटी नहीं करें, फिर आप तजस्सुस नहीं करें कि नहीं मुझे सुनना ही है कि ये क्या बता रही है, फिर आप जाने दो उस बात को, मत सुनो, ठीक है। अगर वो इस बात को अग्री करती है कि ठीक है, जैसे अपने माँ बाप से तो कोई बात नहीं छुपानी चाहिए ना, अगर कोई आपको ये बात समझा रहा है कि नहीं नहीं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना, आप बोले मुझे मत बताओ फिर वो बात ना, ठीक है। फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। और अगर कभी कोई इंसान आपसे कोई बात करता है तो बातें भी अमानत होती हैं, हम समझते हैं कि चीजें अमानत होती हैं, ठीक है, इस बात को भी याद रखें, बातें भी अमानत होती हैं। जब एक गैदरिंग में बैठ के, एक जगह बैठ के आपकी किसी के साथ कोई बात हो रही है और आपने उसको दूसरी जगह पे बता दिया, बस समझ लें क़यामत के दिन बड़ी पकड़ाई है उस शख्स की अल्लाह के पास, बहुत पकड़ाई है, क्योंकि बातें भी अमानत होती हैं। जैसे चीजें अमानत होती है ना कि कोई किसी के पास रखा आता है तो वापस करनी होती है, ऐसे बातें भी अमानत होती है। अगर आपको किसी ने कोई बात बताई है और आपने बिला वजह वो बात आगे किसी दूसरे को बता दी, और खास तौर पे अगर किसी ने बता के कहा आगे नहीं बताना, और आपने वो बता दी वो बात, ठीक है, तो अब चाहे कोई कितना भी पूछ रहा है, आप बोले भाई मैंने उस बंदे से उस बंदे ने मुझे कहा नहीं बताना, बस इतना बोल दें आप। लेकिन आपने अगर बताई, या आपने कोई बात एक एक जगह बैठ के एक कमरे में हो रही है और आप दूसरे कमरे में बैठ के किसी को बता रहे हैं, और ये नॉर्मली होता है क्योंकि हमने इस्लाम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जगह बैठे, एक जगह कहीं बैठ के बात हो रही है, और जाके वो बहन को बता रहे हैं, वो अम्मी को बता रहे हैं, वो भाभी को, दूसरी भाभी को बता रहे हैं, वो उसकी बात सुन के उसको बता रहे हैं, उसकी बात सुन के, ये चीजें इस्लाम में पसंदीदा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बातें भी अमानत होती हैं और बातों में भी इस अहद को इंशाल्लाह निभाना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसके पास से आवाज आ रही है, माइक म्यूट कर लें। हदीस न्यू हदीस भी आप पढ़ाने वाली थी ना? है ना, आपके पास से बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, 7 हदीस जो है गीबा, बैक बाइटिंग, इय्याकुम वल गीबा, इय्याकुम वल गीबा, सेफ योरसेल्फ फ्रॉम गीबत। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपने आप को गीबत से बचाएं। मैंने उस दिन अच्छे से समझाया था गीबत क्या चीज होती है, जब कोई इंसान मौजूद ना हो और आप उसकी एब्सेंस में उसके बारे में किसी से बात करें, कोई ऐसी बात जो अगर वो होता मौजूद तो उसको बुरी लगती, इसको कहते हैं गीबत, इसको कहते हैं बैक बाइटिंग। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बैक बाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने बताया था कि सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर वो आदत उसके अंदर मौजूद हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मौजूद होगी जब भी तो गीबत होगी, अगर वो मौजूद नहीं है फिर तो बुहतान हो गया, फिर तो आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेम में और बैक बाइटिंग में फर्क है। अगर किसी में कोई गलत आदत है और आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं दूसरों के सामने, तो ये बैक बाइटिंग है। और अगर किसी के अंदर वो आदत है ही नहीं और आपने किसी को ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया, गलत गलत बोल दिया, हम बोलते हैं बाज दफा और फिर हम कहते हैं ओ अच्छा ऐसे था, मैं तो समझी ऐसे था, तो
وہ پھر بہتان ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو غلط اسکین ہو گیا. احفظ 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 لسانک، رسالہ. سیف گارڈ یور ٹھنگ. اوکے، یہاں رسالہ پر یہ جو حدیث ہے سیف گارڈ یور ٹھنگ، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں، دو چیزیں اللہ نے جسم میں ایسی بنائی ہیں کہ جس کا سوال بہت زیادہ دینا پڑے گا، بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہوں گی نا زیادہ تر جہنم میں، پتہ ہے کیوں ہوں گی؟ اپنی زبان کی وجہ سے ہوں گی، کیونکہ ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، جب وہ بولتی ہیں تو کچھ ایسا بول جاتی ہیں، غیبت کر جاتی ہیں، برائیاں کر جاتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسی بات کر جاتی ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. تو زیادہ تر عورتیں قیامت کے دن اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں ہوں گی، زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، اور زبان کے ذریعے ان کو لٹکایا جائے گا. جیسے ہم لٹکتے ہیں نا کہیں پر، وہ ہاتھ سے لٹکتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زبان کو کھینچ کے اتنا لمبا کر دیں گے کہ وہ زبان سے لٹکی ہوئی ہوں گی. تو سوچیں آپ کتنی تکلیف میں ہوگا بندہ. ہم کبھی لٹک سکتے ہیں زبان سے دنیا میں؟ نہیں لٹک سکتے نا. لیکن قیامت کے دن ہمیں لٹکایا جائے گا کیونکہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ، اگر میں نام صحیح سے لے رہی ہوں یا پتہ نہیں بھول رہی ہوں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی ملک میں، کہا کہ اب آپ نے وہاں جا کے سنبھالنا ہے. تو جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، ایڈوائس کی. کیا ایڈوائس کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ میں تمہیں ایک چیز بتاؤں. تو انہوں نے کہا بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. یعنی حالانکہ وہ کسی ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، بادشاہ بننے جا رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا کی، ایڈوائس کیا کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور زبان کو پکڑ کے کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا. دو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایسی بنائی ہیں جس کا جو، دیکھو ایک چیز تو ایسی بنائی ہے کہ اگر وہ اچھی ہے نا تو سارا جسم اچھا ہے، جس کو کہتے ہیں دل. ٹھیک ہے، ہارٹ. اوکے، بیکاز ہم سوچتے ہیں کبھی کچھ اچھا، کبھی کچھ برا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ہمارا ہارٹ اچھا ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی فیلنگز ہماری ہوتی ہے، دیکھیں ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہاتھ پاؤں پٹکتے ہیں نا، ہماری زبان کا رویہ، ہماری زبان سے بولنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے. لیکن جب ہمارا دل اچھا ہوتا ہے، جب ہم اچھی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم مسکراتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، کسی کے ساتھ اچھے سے بات بھی کرتے ہیں. تو دل جو ہوتا ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زبان بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے ہم یہ بات ہی بھول جاتے ہیں. اور اتنا اسلام میں اس چیز کی پابندی اللہ نے بتائی ہے. ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. تو ہر چیز اللہ نے بہت کھول کھول کے بتائیے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کو اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور کیسے اپنی آخرت کو خراب ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ یہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی آخرت خراب کر دیتی ہے، اس کو جنت میں نہیں جانے دیتی اگر وہ زبان کا غلط استعمال کرے. ہمیشہ اپنی زبان کو نرم رکھنا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا ہے. ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے والا بھی بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ وہ باتیں اس کو جہنم میں لے جائیں گی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری زبان اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، تو ہماری وہ ساری جو گڈ ڈیڈز ہے نا، سارے جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں وہ صرف ہماری زبان کی وجہ سے اللہ زیرو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو میں نے آپ کو لاسٹ ویک میں ایگزامپل دی تھی نا کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے بیک کے اوپر اتنا سارے گڈ ڈیڈز ہوں گے، اتنی ساری چیزیں ہوں گی اچھی اچھی،
لیکن جب پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ آپ کی زبان اچھی نہیں ہوتی، آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو کچھ ایسا بول دیا. اس چیز سے بہت 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 بچنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے کوئی طنز، کوئی کڑوی بات، کوئی اس طرح کی چیز زبان سے نہ نکلے. جس کو زبان سے اس طرح کی بات کرنے کی عادت ہے، جس کو نہیں ہے نا، اس کے لیے تو بہت آسان ہے. وہ تھوڑی سی اور محنت کرے گا تو زبان کے اوپر اپنے اس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے کہ اس کی آخرت خراب نہیں. لیکن جس کو ذرا ایسے بات کرنے کی عادت ہے نا کہ اس کی بات دوسرے کو جا کے مطلب ہر وقت بول دینے کی عادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں، میں نہیں دل میں رکھتی، میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں. تو وہ سمجھتی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں کہ میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں، میں تو کیئر نہیں کرتی، کہ میں تو نہیں پرواہ کرتی کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں. تو اگر کوئی اس طرح کی نیچر کا ہے نا تو دنیا میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا معاملہ، وہ اس نے تو یوں بول دیا اور اپنا دل ہلکا کر لیا. لیکن قیامت کے دن اللہ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے جو بولتے ہیں میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں اور میں رکھتی نہیں ہوں حساب کتاب، میں بتا دیتی ہوں، میں بول دیتی ہوں، تو یا میں اپنے رویے سے یا اپنے طریقے سے بتا دیتی ہوں. اللہ کو قیامت کے دن تو نہیں آئیں گے ایسے لوگ پسند، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں ہی جانا پڑے گا نا. کیونکہ ہم اس دنیا میں ہر وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. یہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے، یہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے والا جس کو میں پسند کرتی ہوں اس کو کیا پسند ہے یا مجھے کیا پسند ہے، یا مجھے جو پسند ہے میں تو وہی کروں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں پر مجھے اچھا نہیں لگتا میں کیوں کروں، ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا بعض لوگ، مجھے تو نہیں اچھا لگتا میں کیوں کروں. تو میں جو ہوتی ہے نا، میں آئی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے آپ کو وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیثیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کیسے کاموں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ ایک دفعہ دماغ میں اچھے سے آ جائے کہ ہمیں دنیا میں وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، بس وہیں سے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ کو کوئی غصہ کرے گا، کوئی ڈانٹے گا، کوئی کچھ بھی بولے گا، آپ کو اس کی پرواہ ہوگی نہیں، آپ کو اثر ہوگا ہی نہیں. آپ بولیں گے بھائی مجھے کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ مجھے دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ کو اللہ مطلب اللہ مجھ سے راضی رہے. اگر اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے جنت مل گئی، مجھے کسی سے بھی کیا کرنا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مگر یہ سوچ بنانا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے اور میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے آج کل کے زمانے میں، آسان نہیں ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنے اطراف میں، وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، یہ بھی تو ایسا کر رہی ہے، وہ بھی تو ایسا کر رہی ہے، تو شیطان ہمیں نا لوگوں کو دکھا کے کہتا ہے دیکھو سبھی کر رہے تم بھی ایسا کرو، اور پھر ہم بھی ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں کرنا. لیکن اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور ہمیں ویسا بننا ہے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے نا مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے اللہ یہ کام کرنے سے ناراض ہو جائیں گے، جب وہ اس طرح سے سوچنا شروع کرتا ہے نا، دیکھیں جیسے ابھی آپ سے میں نے پوچھا کون کون سیدھے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کون کون الٹے ہاتھ سے کر رہا ہے، کب جاتے ہوئے کیا، آپ سب کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو اب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. ایزی ہو گیا نا اب آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی باتھ روم الٹے پاؤں سے جانا ہے، گھر سے باہر جاتے یہ پاؤں یوز کرنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے یہی یوز کرنا ہے، کپڑے پہنتے ہوئے یہی یوز کرنا ہے، جوتا پہنتے ہوئے یہی یوز کرنا ہے. کیونکہ اب آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ نے اس کو عادت بھی بنا لیا. اسی طرح زبان کی حفاظت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے زبان کی حفاظت کرنا. ہم بیٹھتے ہیں نا جب باتیں کرنے کے لیے تو ہم اتنے لوگوں کی غیبت برائیاں بھی کر دیتے ہیں، ہم اتنے لوگوں کو ناراض بھی کر دیتے ہیں، ہم کچھ ایسا بھی بول جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتا، کچھ ایسا بھی بول جاتے ہیں جو کسی کا دل دکھا دیتا ہے، مگر ہم کیئر ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی نا سیکھنے کی چیز ہے. کہنے کو تو بہت آسان بات ہے لیکن زبان کی حفاظت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور جو سیکھے بغیر نہیں آ سکتا ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں زبان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، ہمیں کیسے کم بولنا ہے، ہمیں کیسے بس اتنی بات کرنی ہے جتنی ہم سامنے والا ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور ہم سے ناراض نہ ہو جائے یا ہم اس کو کچھ اس کا دل نہ دکھا دیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری زبان کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے. اس سے بہت بہتر ہے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے. مگر خاموش ہونے کا یہ مطلب نہیں منہ پھلا کے چیزیں پٹک رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں غصہ آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو
جو ظاہر بھی نہیں کریں کہ اگر ان کو غصہ آئے اللہ کے لیے سامنے والے کو معاف کر دیں, اللہ کے لیے زبان درازی نہیں کریں, اللہ کے لیے نرم لہجہ رکھیں, اللہ کے لیے بس بولے مجھے تو جنت چاہیے, مجھے تمہارا کچھ نہیں پتا, تم میں اگر کوئی چیز مطلب تمہیں پرابلم کر رہی ہے تو میں تو تم سے نہیں الجھنا چاہ رہی, مجھے اپنی آخرت نہیں خراب کرنی, بس پتہ نہیں ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت نہیں خراب کرنی, اور ساری فکر اپنی آخرت کی رکھے, ساری فکر اللہ کو خوش کرنے کی رکھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ سمجھ میں آیا اچھے طریقے سے؟ یس. اوکے الحمدللہ. کیا سمجھ میں آیا؟ جلدی سے کچھ کوئکلی سب ایک پوائنٹ بتا دے. کیا سمجھ میں آیا؟ یار کہ کہتے زبان کی ہاں فرینڈ ہو, کزن ہو یا پھر بہن بھائی میں سے کوئی بھی ہو تو ان سے سافٹلی بات کرنی چاہیے. فاطمہ, عائشہ, فاطمہ جلدی سے کیا سمجھ میں آیا؟ اچھے سے بات کرنے کا, کس کے ساتھ کرنے کا, تو اچھے سے بات کرنا ہے اور زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑی زیادہ پوچھنا ہے کہ اگر دوسرا بندہ اگر ایسی بات کر رہا ہو تو آپ کو برا لگے تو کیا کریں؟ وہی تو بولا کہ ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پلٹ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں. مطلب اگنور مار دے, ہاں مطلب درگزر کر دے یا اگنور مار دے. ہاں لیکن اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دوسرے طریقوں سے اس کو بتانے کی کوشش کریں کہ مجھے تمہاری یہ بات بری لگی ہے. بعض دفعہ ہم چیزیں پٹک کے بتاتے مطلب ہیں. ایک کان سے آپ نے ایک کان سے سنا اور ایک پہ جو آپ کو بری لگی ایسا کہ بھی ایک کان نہیں سے ہونا سنی. چاہیے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں. بعض مسئلے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بیٹھ کے بات کر کے حل کیا جاتا ہے, چیخ کے چلا کے نہیں. بعض مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایسے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بیٹھے, تو طریقہ اسلام نے کیا بتایا ہے کہ اس بندے کے ساتھ بیٹھے اور اس کو بہت پیار سے یہ بات بتائے کہ مجھے تمہاری یہ بات ہرٹ کرتی ہے, مجھے تمہاری یہ بات بری لگتی ہے, تم جب اس طرح سے بات کرتے ہو یا تم جب اس طرح سے بولتے ہو تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی بری لگتی ہے. کیا پتا وہ سمجھتا ہی نہ ہو اس چیز کو کہ آپ کو برا لگ رہا ہے, اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہو, یا کیا پتا کس وجہ سے کر رہا ہے. تو اس کو بٹھا کے آپ پیار سے پوچھو, پیار سے, چیخ کے چلا کے نہیں. آپ اس کو بعض دفعہ میٹنگز, بعض دفعہ بات چیت کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسلام ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے کہ بٹھاؤ اور بٹھا کے طریقے سے بات کرو, چاہے میاں بیوی ہوں, چاہے بیٹے ہوں, چاہے بہویں ہوں, چاہے بیٹیاں ہوں. طریقہ کیا ہے کہ بلا کے بٹھا کے اور پھر ان سے بولے اچھا چلو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ایشو ہے, کیوں اس طرح سے بہیو کر رہی ہے, یا کیوں اس طرح سے تم نے بولا, کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے. کوئی بھی اچھا جملہ یوز کر کے کہ تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے, ظاہر ہے وہ بتائے گی مجھے یہ چیز پریشان کر رہی ہے. اب اگر وہ آپ کی وجہ سے ہے تو آپ بھی سوچو کہ واقعی میرے اندر یہ برائی ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ کسی اور کی وجہ سے, کسی بھائی کی وجہ سے, بہن کی وجہ سے, کسی فلاں کی وجہ سے, تو اس کو بھی بلا لو, اس کو بھی بٹھا لو, بٹھا کے بول دو کہ بھائی اس کو یہ چیز پریشان کر رہی ہے, مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا تھے یہ جو دوست تھی نا, اس نے کیا تھے کچھ کر دی تھی, بیک بیٹنگ کر دی تھی یا پھر کچھ ایسے کچھ برا بول دیا تھا. پھر بعد میں جو ہے اس کو ریلیکس ہوا کہ میں نے کوئی بات وہ کر دی, اس کو بری لگ گئی, تو پھر اس نے ایکسکیوز کر کے سوری کر کے دوستی کر لی تھی. الحمدللہ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے, اللہ یہی تو سمجھاتا ہے غلطی تو ہو جاتی ہے, شیطان کرواتا ہے, دلوں میں ڈالتا ہے. لڑائی کرواتا ہی کون ہے؟ شیطان ہی تو کرواتا ہے. ہم سنتوں کو فالو نہیں کرتے, ہم اسلام کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, ہم حدیثوں کو نہیں سمجھتے, ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم گانے, ٹی وی, فلمیں, ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر سے دین نکل جاتا ہے نا. جب دین نکل جاتا ہے تو ہمارے اندر سے صبر نکل جاتا ہے, ہمارے اندر سے برداشت نکل جاتی ہے, ہمیں حوصلہ نہیں ہوتا کسی کی بات سننے کا, سمجھنے کا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے گھر میں لڑائی کی شروع ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں. کوئی ذرا سا کچھ کہتا ہے تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا, اور اسلام تو برداشت سکھاتا ہے, اسلام تو صبر سکھاتا ہے. پتہ ہے ایک قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کر رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ اٹھ کے جنت میں جانا شروع کر دیں گے. تو اتنے سارے لوگ کھڑے ہو کے بولے کہ تم جنت میں کیوں جا رہے ہو بھائی, ابھی تو تمہارا ٹرن آیا بھی نہیں,
تو کہیں گے ہمیں تو اللہ نے بولا ہے جنت میں چلے جاؤ، تو بولیں گے تم نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ تمہیں جنت میں بھیج رہا ہے؟ تو پتہ ہے وہ کیا بولیں گے کہ ہم دنیا میں صبر کرتے تھے، جب کوئی بھی بات ہوتی تھی نا تو ہم اس پہ صبر کرتے تھے، کوئی ہمیں کچھ کہتا تھا تو ہم درگزر کرتے تھے، صبر کرتے تھے، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا ہمارا صبر کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اتنی زیادہ صبر کرنے کی اللہ نے جو ہے وہ خوشخبری دی ہے جنت میں جانے کی، مگر اب کیا ہے، کیونکہ ہم نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، حدیثوں کو قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، تو ہمارے اندر سے نا پیشنس نکل گیا۔ جو گھر میں لڑائی کرتا ہے نا اس کا اصل وجہ ہی یہی ہے، نہ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ حدیثوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ایسی جگہوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ دل نرم ہو، ایسی باتیں کان کے اندر پڑے اور سمجھ آئیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ صرف الجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا، میں سب سے خراب چیز ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو۔ جب انسان کے اندر سے میں نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے میں اور ایک ہوتی ہے اللہ، اوکے۔ انسان کو نا اپنے اندر سے میں نکالنے کے لیے کسی نہ کسی ایسی جگہ سے جڑنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی ایسی محفل میں بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر ایسی محفل ہوتی ہو، جہاں پہ سن کے بیٹھنے کے بعد دل نرم ہوتا ہو، اپنی غلطیوں کی طرف دھیان جاتا ہو، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہاں میرے اندر برداشت کم ہے، ہاں میرے اندر صبر کم ہے، ہاں میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، ہاں میری زبان نرم نہیں ہے، میں کسی سے بات کرتی ہوں تو میں تکلیف دے دیتی ہوں۔ انسان نا پھر اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم دین نہیں پڑھتے نا، ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ غلط کر رہا ہے، اس سے یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں اپنی غلطی کو سوچو، کہتے ہیں جب انسان اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ کسی اور غلطی کی طرف سوچے، کسی اور کی طرف دیکھے یا کسی اور کی غلطی کو دیکھے۔ جو انسان دوسرے کی غلطی دیکھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دین بھی کم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مطلب وہ دین پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دین تو ہمیں بتاتا ہے اپنے اندر جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے، آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خود ہی ٹھیک ہوگا اور باقی سب بھی آہستہ آہستہ خود ہی سیکھ ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ نہ آپ خود دین پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، نہ سامنے والا دین پڑھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، گھر میں ماحول ہی نہیں ہے۔ جب ماحول ہی نہیں ہے تو کسی کے اندر برداشت نہیں ہے، کسی کے اندر صبر نہیں ہے، کسی کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بچپن سے جوڑتے نہیں ہے نا ہم اپنے بچوں کو اس ماحول کے ساتھ، اس دین کے ماحول سے۔ ہم نے کب سکھایا؟ ہم کہتے ہیں تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، مگر پھر ہم اپنی غلطی سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے کیا دین کی یہ سب چیزیں سکھائیں، ایسی جگہوں پہ لے کے بھاگے، ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھے، ایسی محفلوں میں بچوں کو بٹھایا، اور اب جب نہیں بٹھایا اور بچے بڑے ہو گئے، اس محفل کے اندر نہیں بیٹھے، ان چیزوں کو نہیں سیکھا۔ ایک تو ہوتا ہے قدرتی طور پہ نا بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اچھی چیزیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، ہوتے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قدرتی طور پہ اچھی چیزیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر بچے ایسے نہیں ہوتے۔ زیادہ تر بچوں کو ماں باپ کو ایسی جگہوں پہ پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے، ایسا ماحول بنا کے دینا پڑتا ہے، تب جا کے بچوں کے اندر صبر آتا ہے، برداشت آتا ہے، غصہ نہیں آتا ان کے اندر، نرم زبان ان کی نرم ہوتی ہے، ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ مگر ہم ماں باپ اس چیز پہ بچوں کی محنت نہیں کرتے نا، بچے ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بچے ویسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ٹی وی ہے، یوٹیوب ہے، یہ ہے، وہ ہے، گوگل ہے، تو پھر اتنی چیزیں بچے باہر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو پھر دوسری دوسری چیزیں دیکھ کے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، کچھ اور ہی بن جاتے ہیں۔ تو کہاں غلطی ہوئی؟ ماں باپ سے غلطی ہوئی نا بچپن سے، اور اب ماں باپ کہہ رہے ہیں تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، کیونکہ پھر جب ہمارے بچے اس ماحول میں بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کی بیویاں بھی ویسے ہی ڈھونڈتے ہیں، ان کے شوہر بھی ویسے ہی ڈھونڈتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اور زیادہ مزید چیزیں الجھ جاتی ہے نا۔ تو اب جب وہ الجھ گئی ہیں پھر بیٹھ کے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، تو غلطی تو ہم سے ہی ہوئی ہوتی ہے نا۔ تو اب اس ساری سچویشن کا حل صرف اتنا ہی ہے کہ بیٹھ کے دعا کرے اپنے لیے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انسان تلقین کرتا رہے، بتاتا رہے کہ دین کی طرف جوڑو، اس سے دل میں نرمی آتی ہے، اس سے زبان میں نرمی آتی ہے، اس میں سب کا خیال کرنے کی صلاحیت آتی ہے، برداشت آتا ہے، صبر آتا ہے، کیونکہ آج کل کی دنیا میں جس میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، جس کا غصہ کم نہیں ہے، اس کے لیے تو بالکل قیامت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے جیسے سامنے کھڑی ہے، کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا نا اس سے غلطی ہو کیا رہی ہے۔
تو پھر تو اس کے لیے تو آگے جا کے بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی تو دنیا میں سروائیو کر لے گا, پھر آخرت میں کیا کرے گا؟ آخرت جہنم تو مستقل ٹھکانا ہے, پھر تو ساری زندگی اس میں رہنا ہے. اور جس کی زبان خراب ہے اس کے لیے تو بہت بہت مشکل ہے, لائک بہت مشکل ہے. وہ جتنے بھی نیک کام کرے, نماز پڑھے, قرآن پڑھے, اس طرح کی چیزیں کرے, لیکن اس کی زبان کی وجہ سے سب خراب ہو جائے گا, سب خراب ہو جائے گا. قیامت کے دن میں نے بتایا نا, زیادہ تر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی, کیونکہ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں آتا. ان کو اپنی زبان سے کسی کو خوش کرنا, کسی کو مطمئن کرنا وہ نہیں آتا. لیکن ان سب چیزوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ ہمارے لیے ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سننے کے بعد دوسرے میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, ارے اس کے اندر تو یہ زبان کی خرابی ہے, اس کے اندر یہ پرابلم, اس میں یہ پرابلم, اور ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اسلام کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو, وہ آپ کو سیکھو, پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو, انفسکم نارا, پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ ان کو جہنم سے بچانا ہے. سب سے پہلے تو اپنی فکر کرو. تو جیسے آپ کہہ رہی ہو نا کہ اگر کوئی آ کے لڑتا ہے تو کیا کریں, تو بھائی آپ بولو کہ میں تو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتی, جس کا مسئلہ ہے وہ اپنا خود وہ کر لے, مطلب اپنا خود سالو کر لے. لیکن اگر آپ ریئیکشن دو گے تو اپنے آپ کو آپ بھی پھر جہنم کا ہی پارٹ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, تو اپنی زبان کو پوری یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے, پتہ ہے, زبان کی حفاظت سیکھنے کی چیز ہے. زبان بہت زیادہ عورتوں کو لے جائے گی جہنم میں. مرد تو پھر بھی تھوڑا کم بولتے ہیں نا, مطلب جب غصہ آتا ہے تو کبھی بولتے ہیں, تو غصہ بھی جہنم میں لے جائے گا انسان کو. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی چیزیں جہنم میں لے جائیں گی؟ انسان کو اس کو سیکھنا سمجھنا چاہیے, اور پھر سیکھ کے سمجھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. وقت ہے ابھی. کہتے ہیں فرعون جب پانی میں ڈوب رہا تھا نا, تو جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا, جب جان نکل رہی ہوتی ہے اور حلق میں آ جاتی ہے جان, تو جب دیٹ ٹائم قریب آ جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا, اس ٹائم پہ اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. جس ٹائم پہ جان نکل رہی ہوتی ہے نا اور حلق سے نکل رہی ہوتی ہے, یعنی پہلے تو پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے نا, پھر آہستہ آہستہ پورے جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے, حلق تک جب پہنچتی ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ جہنم اور جنت کے دروازے پردے سب کھول دیتا ہے. آپ کو اس ٹائم پر جب آپ کی جان نکل رہی ہوتی ہے, آپ کو سارے فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں, جہنم بھی نظر آنے لگتی ہے, جنت بھی نظر آنے لگتی ہے. اب اس ٹائم پہ کوئی انسان کہے, او اللہ, یہ تو میں نے پوری زندگی خیال ہی نہیں کیا, آپ مجھے معاف کر دیں. دیکھیں زیادہ تر لوگ جب مر رہے ہوتے ہیں ان کی آواز بند ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اب مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں, مجھے جنت. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ ان کی زبان کو ایسا خاموش کر دیتا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ پردے ہٹتے ہیں, اور جب وہ دیکھنا شروع کرتا ہے نا, فرشتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے, جنت, کیونکہ ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتے نا فرشتے, جن, کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی, لیکن مرنے سے قریب جب جان نکل رہی ہوتی ہے سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت ایک دم سے وہ ریئلائز کرتا ہے اپنی غلطی, اور وہ کہتا ہے, او اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اللہ اس ٹائم پہ توبہ نہیں قبول کرے گا, کیونکہ اب تو اللہ نے سب دکھا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الف لام میم کے بارے میں شروع میں ہی فرماتے ہیں نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ چیزیں ان پہ ایمان لانا ہے جو نظر نہیں آتی ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے اس کتاب میں تمہیں جو بتا رہا ہوں نا, جو چیزیں نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر اسی وقت ایمان لانا ہے جب وہ نظر نہیں آتی. چیزیں نظر آ جائیں گی, جنت نظر آئے گی, جہنم نظر آئے گی, جس دن آپ کو فرشتے نظر آنے لگیں گے, وہ تو جان نکلنے کا ٹائم ہوگا. اس وقت تو اللہ کوئی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا, کسی کی بھی نہیں کرے گا. تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فرعون کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور پانی ایسے کر کے کھل گیا اور راستے سے وہ گزرنے لگے, پیچھے سے فرعون اور اس کے بھی لوگ آئے, وہاں سے گزرنے لگے, تو پانی جب ایسے کر کے بند ہو گیا نا اور فرعون مرنے لگا, تو فرعون کو مرنے سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو جنت, جہنم, فرشتے سب نظر آنے لگتے, تو اس کو نظر آنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام. جب اس کو فرشتے نظر آنے لگے تو پھر وہ معافی مانگنا شروع ہو گیا. بولتا ہے, او اللہ مجھے معاف کر دے, میں ایمان لے کر آ گیا, میں موسیٰ پہ بھی لایا ایمان, میں اللہ پہ بھی لایا ایمان. تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا ایسے کر کے زمین سے مٹی اٹھائی, سمندر کے محاذ سے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ میں ڈالنے لگے, کہ ان کو یہ لگا کہیں اللہ واقعی اس کو معاف نہ کر دے, کیونکہ اس نے تو اتنے لوگوں کو ظلم کیا تھا, اتنے بچے مارے, اتنے بوڑھے بچے, جوان, عورتیں, کس کس کو اس نے نہیں قتل کیا, کیا کیا قسم کے ظلم نہیں کیے, سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہاتھ پاؤں کٹا دیتا تھا, ایک ہاتھ کٹاتا تھا, ایک پاؤں کٹاتا تھا, تاکہ کچھ بھی کرنے قابل ہی نہیں رہا انسان. تو اس نے تو بہت ظلم کیے تھے. تو
جبرائیل علیہ السلام کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کہیں اللہ میاں اس کو معاف نہ کر دیں، تو وہ اس کو منہ میں مٹی ڈالنے لگے. لیکن کیا آتا ہے کتابوں میں کہ نہیں، اللہ نے تو اس کو معاف نہیں کیا. کیوں معاف نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت اس کو جنت، جہنم، فرشتے سب نظر آنا شروع ہو گئے. اور جب نظر آنے لگے تب تو وہ ایمان لانے لگا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں کوئی برا کام نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ویسا نہیں کروں گا. تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ صحیح ہوش و حواس میں نا، جب زندہ ہیں اور ہوش و حواس میں، اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی زبان کو ٹھیک کرے، اپنے غصے کے اوپر قابو ہو، صبر بہت زیادہ، برداشت بہت زیادہ، اور بہت ساری چیزیں اور ایسی ہیں جو سیکھنے والی ہیں. غیبت سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، دل میں کینہ رکھنے سے بچنا ہے. بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، کوئی بات ہو گئی 10 سال پہلے، اب اس کو دل میں رکھا ہوا. 10 سال پہلے تم نے مجھے ایسے بولا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم تو ہوئی ایسے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ. یہ بھی جہنم میں لے جائے گا انسان کو. ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے آپ کو معاف کر دیا، بس ختم، دماغ سے، دل سے نکال دینا ہے. اگر آپ نے رکھا ہوا ہے دل میں، دماغ میں، تو یہی تو کینہ ہے، اور کینہ بھی جہنم میں لے جائے گا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ کی نماز روزے کے باوجود آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے. اس میں غیبت ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بہتان ہے، اس میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں. تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ ریا ہے، دکھاوا ہے، شو آف ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ دکھاوا کرنے کی شوق ہے، کپڑے بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، چیزیں کچھ خریدی تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں، اور نیت دکھانے کی ہے، وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. فقر، کسی کے اندر پراؤڈ بہت زیادہ ہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی کو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کو ٹھیک کرنے والی جو نماز اور قرآن سے ہٹ کے ہے، اور جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی. بہت ساری چیزیں. تو ہم جب یہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے ہیں نا، تو اس حدیث سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس حدیث سے فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر اپنی چیزوں کو ڈھونڈیں اور صحیح کریں، تو پھر اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں صحیح کر لی ہوں گی. اپنی پچھلی زندگی پہ اللہ سے معافی مانگی ہوگی، روزانہ معافی مانگی ہوگی، اور پھر معافی مانگ کے صحیح کیا ہوگا. یہ نہیں معافی مانگ کے پھر دوبارہ وہی کرے چلے جائے. بیٹھ کے معافی مانگ کے اللہ سے کہ اب آئندہ نہیں کروں گی میں، شیطان نے مجھے اس طرح سے اس رستے پہ ڈال دیا تھا، مگر اب مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے اللہ میں. اور آپ لوگ تو بچے ہو ماشاءاللہ سے، چھوٹے ہو، اگر آپ لوگ ابھی سے سمجھ لو گے، ابھی سے صحیح کر لو گے، تو آپ کی تو پوری زندگی پڑی ہے نا گزارنے کے لیے، پوری زندگی پڑی ہے. تو انشاءاللہ جو بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا، وہ پھر معافی مانگے، اپنے آپ کو صحیح کریں. لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ بچے ہو گئے، تھوڑا تھوڑا ابھی سے سنتے سمجھتے جاؤ گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جاؤ گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر انشاءاللہ شیطان زیادہ بہکائے گا نہیں، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم یہاں تک رکھتے ہیں اس کو. اگر کسی کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. ہنا، اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا جو یس. سوال آپ نے پوچھا تھا؟ کوئی اور سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نو. اوکے. بس زبان کی حفاظت جو ہے نا، وہ آسان کام نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اور بعض دفعہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان خراب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان نرم نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ کہہ دیں ہاں، تو پھر بڑی فکر کی بات ہے، پھر آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض لوگوں میں قدرتی ہوتا ہے، ان کی بات کرنے کا طریقہ نرم ہوتا ہے، ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے، وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو مسکرا کے کرتے ہیں، اچھے سے کرتے ہیں، کم جہاں بولنا ہے وہاں بولتے ہیں، نہیں بولنا نہیں. لیکن بعض لوگوں میں نہیں ہوتی یہ چیز، اور جن میں نہیں ہوتی نا، پھر ان کو بہت پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک الحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک. فاطمہ سبحانک عائشہ، سبحانك الحمدی، اللهم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت، اشہد لا الہ أشهد الا أن انت، نستغفرک و نتوب الیک. أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحانک سبحان ربك اللہم رب العزة عما ربک يصفون وسلام علی المرسلین، والسلام وسلام على المسلمین، المرسلين والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب والحمد العالمین. لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمة اچھا الله ساری چیزیں وبركاته. آپ کو سیکھنا تھا. یہ والی جو حدیث ہے آپ یہ والی بھی یوٹیوب میں ڈالی نا، کیونکہ پرانی والی تو ہے یوٹیوب پہ. ہاں میں یہ والی بھی ڈال دوں گی انشاءاللہ. میں نے اس میں پیچھے اور سورہ آپ کی سورہ جن کی بھی آپ نے ڈالی نہیں. اچھا میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ اوکے.
السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو کچھ نام بولیے گا ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.